بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کی جو نا تفسیر بھی لیتے ہیں، اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی لیتے ہیں، ٹھیک نا۔ سورۃ الفاتحہ جو ہے مکیہ ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے، اور یہ سورۃ الفاتحہ سے پہلے جو ہے نا صورتیں اتری ہیں۔ قرآن میں تو سب سے پہلی صورت ہے، ٹھیک ہے نا، قرآن میں سب سے پہلی صورت ہے، اور اس لحاظ سے اترنے کے لحاظ سے پہلی صورت پہلی وہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو اقرا اتری ہے اور پوری نہیں اتری، اس میں سے کچھ آیت اتری ہیں، اور کچھ سورۃ المزمل کے کچھ حصہ اترا ہے، سورۃ المدثر کا پہلے کچھ اترا ہے، لیکن یہ صورت جو ہے 5ویں اس میں اتری تھی، لیکن پوری اتری تھی۔ یہ سب سے پہلی صورت نزول میں بھی ہے، یعنی جو مکمل صورت نازل ہوئی تھی ان میں سے بھی ہے۔ اس کے کافی نام ہیں، فاتحہ ہے، اور شافیہ ہے، کافیہ ہے، ام القرآن ہے، سبع المثانی ہے، اس کے سارے نام ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم بولے تھے کیا کہ ادھر جو ہے اس کے کتنے نام ہیں، اور یہ نام تو ہر مسلمان کو کم سے کم پتہ ہونا چاہیے نا کہ اس فاتحہ کے اندر کیا خوبیاں ہیں۔ اس کا نام فاتحہ ہے، فتح سے، جشن ہے، فتح ہو جائے، وہ فتح ہے یہ فاتحہ، اور ہر چیز شروع کرنے میں فتح ہوتی ہے انسان کا، تو فاتح بھی ہے۔ شافیہ، لیکن ان کی شفا، اس میں شفا بھی ہے، یہ پوری صورت ہے۔ کافیہ ہے، یہ کافی ہے، یعنی یہ چیز میں کافی ہو سکتی ہے، اس کا بدلہ کوئی کچھ نہیں، کوئی سی صورت نہیں، کوئی سی آیت نہیں کر سکتا، تو یہ کافی ہے۔ یہ کافی اپنے میں، دوسری کوئی اس کی کافی نہیں ہے۔ ام القرآن، ہر چیز کا جو نچوڑ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے، ام القرآن، ٹھیک ہے۔ سبع المثانی، اور یہ شاندار اس کی، اور اس میں سبع المثانی 7 آیتوں کی جیسے ہے، یہ آیتیں اس کی 7 ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کچھ لوگ بولتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اس کے ساتھ شامل ہے، تو پہلی وہ ہو جائے گی، تو پھر صراط الذین انعمت علیہم کے بعد جو ہے وہ آیت ختم نہیں ہوتی ہے، پھر وہ ایک آیت ہو جاتی ہے۔ یا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بولتے ہیں، کچھ لوگ بولتے ہیں اس میں شامل نہیں ہے، تو پھر الحمدللہ رب العالمین سے پہلی آیت ہو گئی، پھر صراط الذین انعمت علیہم ایک آیت ہو گئی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ایک آیت ہو گئی، لیکن عموماً اتفاق ان کا یہی ہے کہ جس میں 7 آیتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سبع مثانی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو طبعاً وہ تو استعاذہ ہے، جو انسان قرآن شروع کرتا ہے، کچھ پڑھنے تو قرآن شروع کرنے میں پڑھی جاتی ہے، وہ استعاذہ ہے وہ، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اختلاف ہے۔ اچھا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے قرآن شروع کرنے کے ہم نے کچھ لیے تھے، قرآن پڑھنے سے پہلے جو کچھ لیے تھے ہم نے، آداب بھی لیے تھے نا، یاد ہے کچھ؟ وضو ہونا چاہیے، آپ کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا۔ ہاں نہیں، وہ تو نماز کا ہے، وہ تو نماز کا ہے، اس میں کچھ آداب تھے۔ اور ہم نے تو قرآن شروع کرنے میں اگر مجلس میں ہم شروع کریں تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر 2 صورتوں کے درمیان میں اگر ہوگی تو ان کو کیسے پڑھنا، اس میں کتنے حالات ہیں آپ نے یاد ہے، تھے ہمارے ساتھ، تو ان میں 3 حالات بلکہ 4 حالات تھے، ایک ان میں سے جو ہے منع تھا، اور 3 جو ہے جائز تھے۔ کنٹینیوس پڑھ سکتے ہیں، ہاں کنٹینیوس، ایک دفعہ پڑھ کے رک جائیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، ایک پھر تو رک ہوتا ہے جائیں، کہ قطع جمیع، یعنی کہ دونوں سب کے کاٹ دے دینا، درمیان گیپ دے دیں، ہاں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے کنٹینیوس کو پڑھنا، پھر بیچ والے کو پڑھنا، پھر نیچے والے کو چھوڑنا، اور تینوں کے درمیان میں سانس لینا، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا ہے کہ تینوں کی تینوں سانس لے لو، تینوں میں نہ سانس لیں، ٹھیک ہے نا، کنٹینیو ملا کے۔ اور ایک یہ تھا کہ پہلی ختم کر کے، پہلی ختم کر کے پھر بسم اللہ پڑھ کے سانس لیں، کنٹینیو، پھر دوسری بسم اللہ پڑھ کے اور سورج شروع کریں، جو سورج منع شروع ہے کریں، صحیح نا۔ وہ ہے اور پہلے کے ساتھ بسم چوتھا اللہ، جو تھا پہلی کے ساتھ جو ہے نا، سمجھ آ رہے ہیں، ہاں، پہلی کے ساتھ جو ہے سورۃ فاتحہ بسم اللہ پڑھ لیں، پھر سانس لیں، پھر دوسری سورج شروع کریں، تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ولم یکن لہ کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ہم نے ہر دن کے بیچ میں سانس لینی۔ اگر ہم بولتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، یہ بھی جائز ہے، بیچ میں سانس لیں۔ اگر ہم بولتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، یہ غلط ہے، کیونکہ بسم اللہ جو ہے شروع صورتوں میں آئی ہے، آخر میں نہیں آئی ہے۔ اور ہم بولتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، تو یہ بھی جائز ہے، سمجھا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو بسم اللہ کا ہو گیا۔ اچھا، اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد جو ہے شروعات کا ہے، کہ جسے ابدأ میں شروع کرتا ہوں،
اور ہر چیز کا اللہ کے نبی نے بتایا کہ ہر چیز میں بسم اللہ سے شروع کرنی چاہیے، اور جو چیز اللہ کے نام سے شروع نہیں ہوتی وہ جو ناقص رہتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم والا ہے، بڑا مہربان. الرحمن الرحیم، یہ دیکھیں الرحمن الرحیم کے درمیان میں کبھی واو نہیں آتا. الرحمن الرحیم دونوں صفت جو رحم سے نکلے ہوئے ہیں، رحمت سے نکلے ہوئے ہیں. تو الرحمن الرحیم یہ عروج ہے رحم کا. الرحمن اور ایک رحمان جو ہے ایک تو تلاطم ہے، ایک تو صفت تفضیل ہے، یہ زیادہ بہت زیادہ رحمان ہے. اور رحیم جو ہے یہ اس کے ساتھ جو ہے مسلسل لگا ہوا ہے. تو مسلسل دونوں جو ہے نا مسلسل چلے الرحمن الرحیم. جب یہ الرحمن والرحیم نہیں آئے گا کہ الرحمن الرحیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ دونوں مسلسل جو ہے کی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کا مطلب حمد تعریف تعریف ہے، یہ تو ہوتا ہے تعریف ہے. لیکن اس میں الحمدللہ صرف الحمدللہ تو تعریف کر تو رہتے ہیں، کافی چیزیں کرتے ہیں تعریف ہم بھی. کوئی چیز خوبصورت لگ جاتے ہیں وہ تعریف کرتے ہیں، اچھی سے تعریف کرتے ہیں، تو تعریف تو اپنی جگہ پہ ہے. لیکن اس کے ساتھ تعریف کے ساتھ شکر بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے. اس الحمد کے اندر جو ساتھ میں تب جب ہم شکر کرتے ہیں، ہم جب کوئی بھی ہمارے پاس نعمت آتی ہے ہم کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ. الحمدللہ کیوں کر رہے ہیں؟ شکر ادا کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا. تو تعریف اور ساتھ میں شکر دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں. الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریفیں ہیں اور شکر ہے اس کے رب العالمین جو تمام جہانوں کا خالق پروردگار ہے. اور عالمین اس کو بولتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز وہ عالم ہے، ہر چیز وہ جہان ہے اللہ کے سوا. وہ اس کو پالنے والا بھی ہے اور اس کو دیکھنے والا بھی ہے، اس کا مالک بھی ہے، وہ سب اس کا ہے رب العالمین. تو ہر جہان کا، چاہے جناتوں کا ہو، چاہے انسانوں کا جہان ہو، چاہے جو آسمان کے اوپر ہے، چاہے زمین پہ ہو، چاہے سمندر میں، چاہے نفسوں کا ہو، چاہے جو بھی مخلوق ہے جو قسم کی بھی ہے نا، وہ سارا کے سارے ایک جہان ہے. اللہ تعالیٰ ان سبوں کا جو ان کو پالنے والا، ان کو جو پرورش دینے والا، ان کے جو ان کو دیکھنے والا ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم، بہت مہربان اور جو بڑے نہایت رحم والا ہے. ٹھیک ہے. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین، مالک اس کو بولتے ہیں جو بادشاہ بھی ہے اور اس کا رکھنے والا بھی ہے. مالک یوم الدین، یوم دن، الدین آخرت، قیامت. دین کو کیوں بولا گا اس کو؟ یوم القیامہ بول دیتے ہیں، یوم القیامہ. لیکن یوم الدین اس سے یوم جزا کہتے ہیں اس کو. انسان جو ہے نا قیامت کے دن جو ہے نا اس کو ہر چیز کا اس کو صلہ ملنے والا، اس کو جزا دے گا. یوم الجزا بھی کہتے ہیں اس کو، کیونکہ اس کا جو ہے جو نیک کام کر رہے ہیں ان کو بھی جزا ملے گی اس دن، ان کو بھی اس کو صلہ ملے گا. جو غلط کام کر رہے ہیں ان کو بھی اس کو صلہ ملے گا. کسی کو بھی ظلم نہیں ہوگا وہاں پہ. اور اسی دن آپ کو قیامت کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہر بندے سے نا اس کے ہر اعمال نامے تولے جائیں گے. بندہ خود بھی تولا جائے گا، اس کے اعمال نامے بھی تولے جائیں گے. بندے کو بولتے ہیں بندہ کہ ہر نفس کو جو ہے نا تولا جائے گا. اور اس کی دلیل کہاں سے ملتی ہے؟ ایک مرتبہ ابن مسعود جو تھے، عبد المسعود جو پہاڑوں وہ درخت کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، تو ان کی ٹانگیں نظر آ رہی تھیں. تو صحابہ جو تھوڑا سا جو ہے کہ دیکھ کے ہنسنے لگے کہ ان کی باریک باریک سی ٹانگیں تھیں بیچاری، پتے پتے سے کچھ ہو. تو ہنسیں کہنے تم کو اس سے ہنسی آ رہی تھی؟ قسم خدا کی یہ جو ہے اللہ کے پاس جو ہے نا ان کا وزن جو ہے نا احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ بات ہے. تو یوم الدین، یوم جزا، ٹھیک ہے، یوم القیامہ. تو اللہ تعالیٰ اس دن کا بادشاہ ہوگا. کچھ لوگ بولتے ہیں اب اس کا ہم یوم الدین کیوں بول رہے ہیں یہاں پہ مالک یوم الدین، کہ اسی دن اب آپ کو قیامت کے دن لوگ بولتے ہیں نا کہ یار وہ ہمارا جو وہ ہمارے بڑے بزرگ ہیں وہ ہماری شفاعت کر دیں گے، وہ بولیں گے نہیں ہمارا جو وہ لوگ کر لیں گے، کر لیں. کچھ لوگ وہ ہوتا ہے نا کہ یار ہمارا جو خاندان میں میرا بھائی شہید ہے یار وہ ہماری شفاعت. قیامت کے دن کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سارے سب جہاں کو کھڑا کرے گا. کس کی بادشاہیت ہے آج؟ کون ہے آج؟ لیمن الملک، آج بادشاہیت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، اللہ کی ہوگی. اس وقت کوئی کسی کی کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، کوئی کسی کا اعمال نامہ کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا کچھ کام نہیں آئے گا. اللہ بولے گا میں ہوں بادشاہ. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کو جتنے بھی خلائق اسلام کو ختم کر دے گا. حتیٰ کہ ملک الموت سے بولے کہ تم مر جاؤ، جبریل علیہ السلام سے بولے کہ تم مر جاؤ، کوئی بھی نہیں ہوگا. خلاص فنا ہی فنا. بولے کس کی بادشاہیت ہے؟ تو انسان جو بولتے ہیں یار ہمارے یہ کام لیں گے، یہ کر لیں گے، کوئی ادھر کچھ نہیں چلنے والا. ادھر وہی ہوگا کہ اعمال نامے آپ کے اور اللہ کی رحمت جو ہے سب سے پہلے، اس کا پھر آپ کا اعمال نامے اگر کچھ بچ گئے تو پھر ورنہ تو. اور ہر کسی کا وزن ہوگا، اعمال ناموں کا بھی وزن ہوگا ہر کسی کا. ایک ہے نا بطاقت، اس کے اندر
ایک حدیث بطاقہ کی اس میں بطاقہ ہوگا لا الہ الا اللہ لکھا ہوا، تو بندہ جو اس کے جب اعمال نامے لے کر آئیں گے تو پہاڑوں میں اتروں گے، بولے گا یار ہمیں کیا ہوا، اور ایک ہمارے پاس کارڈ ہے جس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، کہنے کہ یار اب ان پہاڑوں کے ساتھ ان گناہ کے پہاڑوں سے تو کیا کرے گا، اور دیکھو تو اس کے اعمال نامے رکھے گئے ہیں تو پڑھ ایک دم سے جو کام اس نے کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، کہنے کہ یار میں تو ختم ہو گیا، تو اللہ بولے گا کارڈ رکھو اس کے اندر دوسرے پلے کے اندر، پلے میں کارڈ رکھو تو پھر سارے کے سارے جو ختم ہو جائے گا، ختم بالکل اڑ جائیں گے سارے، یہ طاقت لا الہ الا اللہ کی۔ تو انسان کو چاہیے کہ یہ صورت پڑھنے سے پہلے جو نا اس کے جو سمجھنے کہ یہ سمجھ لے پورے قرآن کا نچوڑ ہے، پوری توحید کا نچوڑ ہے اس کے اندر۔ مالک یوم الدین پھر بولتے ہیں ایاک نعبد، ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد اصل میں نعبد کا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن ایاک جب پہلا جو تو جو تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس میں تاکید ہے اور اس میں یہ ہے کہ یا اللہ تیرے علاوہ کسی کی بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی ایاک نعبد جو ہے نا یہ دیکھیں، اچھا میں بات بتاؤں گا پھر، اور ایاک نستعین اور تیرے سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیری عبادت کا اور تیرے سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ پھر اہدنا ہم کو ہدایت دے دے، اہدنا الصراط المستقیم سیدھے راستے کی، صراط پل کو بھی بولتے ہیں، راہ کو بھی بولتے ہیں، راستے کو بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، صراط المستقیم سیدھا راستہ، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین ان کا راہ کس کا، صراط الذین انعمت علیہم جن کے اوپر تو نے اپنا انعام کرا ہے، جس پہ تیرے پر تیری رحمتیں ہوتی ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ایک جگہ ہے قرآن کے اندر اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 قسم کے لوگ ہیں۔ انبیاء کے اندر آپ کو درجات ہیں، کچھ اولو العزم ہیں، ٹھیک ہے نا، انبیاء کے اندر بھی درجات ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر انبیاء ہیں، شہداء، پھر صدیقین سچے لوگ جو ہیں صدیقین، پھر شہداء، اور پھر صالحین جو نیک لوگ ہیں، عام لوگ جتنے بھی نیک لوگ ہیں اس کے اندر شامل رہتے ہیں۔ کہ حسن علیہ ان سبوں کے ساتھ ان کی جو صحبت جو ہے بڑی زبردست ہے، یعنی کہ اولئک رفیق، تو انعم اللہ انعمت علیہم وہ ہیں یہ لوگ ہیں، تو یا اللہ ان کا راستہ میں دکھا دے، یہ تو سارے کامیاب لوگ ہیں نا، یہ تو سارے پار ہونے والے لوگ ہیں، تو جنت میں لگے، تو یا تو ہم کو ان کا راستہ دکھا دے، ہم کو ان کی راہ دکھا دے، الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ان کی راہ نہیں، ان کے اوپر تیرا غضب ہوا ہے۔ اب غضب کیوں ہوا ان کے اوپر؟ ہم تو بولتے ہیں یہودیوں کے اوپر ہے، تو یہودیوں کے اوپر غضب ہی کیوں ہوا ہے؟ نافرمانی، نافرمانی تو تھی ان کے پاس، علم ان کے پاس، اتنے انبیاء آئے ان کے پاس، آپ نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو قصہ میں لیا نا کہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑے ان کا جو ٹیڑے ہی ہیں بیچارے، ان کو بولا جب بھی بھائی ہدایت کرو ہدایت میں نہیں آئیں گے، ہر چیز کے اندر انہوں نے کچھ نقص نکالنا ہے، کچھ کرنا ہے، تو ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس ہر نبی بول رہے ہیں کہ کوئی ایک ایسا لمحہ نہیں تھا جس میں کوئی نبی نہ ہو ان کے درمیان، موسیٰ علیہ السلام سے جو عیسیٰ علیہ السلام تک جتنا عرصہ لمبا ہے، کہنے کوئی ایسا لمحہ ان کے پاس نہیں گزرا کہ اس ٹائم پہ ان کے دور کے میں نبی نہ ہو، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات دی جا رہی ہے ان کے پاس، ان کو سکھایا جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی نبی ہے لیکن وہ انبیاء کو قتل کر رہے ہیں، ان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ یعنی انبیاء کو قتل کر رہے ہیں، بہت انبیاء کو قتل کر انہوں نے، ہاں رسول کو قتل نہیں کر سکتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ تعالیٰ نے بولا کہ لأغلبن انا ورسلی، میں اور جو میرے رسول جو ہیں وہ ہر وقت حاوی ہوں گے، تو رسول کبھی قتل نہیں ہوئے، رسول کو قتل کرنے جب ان کی جو وہ ہوتی پلاننگ تو اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کرتا تھا قوم کو، لیکن انبیاء کو کیونکہ انبیاء نیک لوگ ہوتے تو ان کو قتل کیا انہوں نے، ٹھیک ہے نا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم، اور ان کی جو پیروی جو کرتا ہے جیسے یہودیوں کی طرح جو چلتا بھی ہے، جس کے پاس علم ہو اور اس پہ عمل نہ کرے، جس کے پاس علم ہو، ابھی ہم جیسے سورۃ فاتحہ کی تفسیر لے رہے ہیں تو کو چاہیے کہ اس کو وقت کچھ عرصہ میں کو دہرائیں تاکہ ہمارے اندر دل میں تازگی رہے، دل میں نرم رہے ہمارا، ہم کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ پڑھا ہے تو ہم کوشش کریں کسی اور کو بھی سکھائیں، کسی اور کو بھی بتائیں اس چیز کو۔ صراط الذین انعمت علیہم، اب ہم کو جب چیز غیر المغضوب علیہم کا یہ ہے کہ ہم کو ان کے وہ نہیں کہ جن کے پاس علم تھا اور انہوں نے پھر اس پہ کام نہیں کرا، اس پہ عمل نہیں کرا، مغضوب علیہم ولا الضالین، اور وہ لوگ گمراہ لوگ جو بغیر علم کے جو نا ان کے پاس عبادت کرتے ہیں یا بغیر علم کے جو نا، اب ان کے اندر یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جو نا جوش ہے ان کے اندر، عبادت کا جوش ہے، لیکن وہ پھر تعلیم حاصل نہیں کرتے نا صحیح طرح، اور اس طریقے سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ابھی کافی لوگ ہم لوگ جو محبت کرتے ہیں، ہم بولتے ہیں نبی سے محبت ہے، بڑی بڑی محبت ہے ہم کو نبی سے، تو پھر کیا کر رہے ہیں، میلاد کر رہے ہیں، ان کی طرف سے حج اور عمرہ کر رہے ہیں،
یعنی تم کہاں سے لے کر آتے ہو یہ چیزیں بھائی جو نہ کبھی صحابہ نے کری، نہ کبھی تابعین نے کری، نہ کسی سلف نے کری، جو کیا نئی نئی چیزیں تم لوگ بخیں پیدا کرتے ہو. تو یہ لوگ جو ہے اللہ نہ کرے ان میں شامل ہو جاتے ہیں جو لوگ جو ہے نا غلو کر دیتے ہیں نبی سے محبت. نبی کو جو خدا کا درجہ عیسیٰ کرسچنوں نے کیا کرا؟ یہ تو کرا بھائی عیسیٰ علیہ السلام سے بڑی محبت ہے تھوڑی ان کو اللہ کے بیٹا بنا دیا، اللہ کے بیٹے بنا دیا، ان کو خدا بنا دیا، غلو کر دیا. محبت ہے کرسچنوں کو، محبت ہے نا، لیکن محبت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ ان کو خدا کے ساتھ شامل کرتے ان کے اوپر گمراہی میں چلے گئے، ضلالت میں چلے گئے. تو اسی طریقے سے ہم لوگ کو بھی چاہے کہ اگر کچھ کام کرنا ہے دین کا کوئی کام کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ کہ ہم لوگ تھوڑا سا اس کی آگاہی لے لیں، اس کا طریقہ پتہ چلائیں کہ عبادت کا کیا طریقہ ہے، تو پھر ہم اسی طریقے سے کریں. ٹھیک ہے نا. غیر مغضوب علیہم ولا الضالین کا مطلب سمجھ آ گیا اب؟ اچھا جی، اب ہم جو ہے نا اس کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر ہم ایک ایک کر کے جو ہے پھر اس کو پڑھیں گے. یہاں پہ ختم کر کے لیں گے، بند کریں گے. بولنی ہے نہیں بولنی ہے نا. آمین. آمین کا مطلب کیا آہستہ ہے؟ بولے یا اونچا بولے. ہاں، آمین کا مطلب قبول کرنا. آمین کا مطلب یا اللہ تو ہماری دعا یعنی کہ دعا استجابہ کرے. اللہم استجب دعائی کہ اللہ میرا دعا جو ہے نا یہ قبول کرے. کیونکہ یہ جو ہے سورۃ الفاتحہ ایک دعا بھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو سورۃ الفاتحہ کے اندر جو اب حتیٰ کہ یہودیوں کے پاس بھی ہے، کرسچنوں کے پاس بھی آمین بولتے ہیں وہ لوگ بھی، اپنے جو اس میں بولتے ہیں آمین بولتے ہیں وہ لوگ بھی، لیکن تھوڑا سا مختلف ہے. آمین بولتے ہیں. ہاں، لیکن ان کے پاس بھی آمین یہ ہے کہ وہ پڑھتے ہیں اپنا جو کرتے ہیں اس کا بھی آمین بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سورۃ الفاتحہ کے ہمارے پاس کبھی مسئلہ مسائل بھی ہیں. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یار امام صاحب کے پیچھے پڑھنی چاہیے، کچھ بولتے ہیں کہ نہیں پڑھنی چاہیے، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ، لیکن ہر لوگ جو قوم ہے سارے جو ہیں ان کے اندر اختلاف نہیں. قرآن میں ہر نماز میں ضرور پڑھنی چاہیے آپ کو. نماز میں کوئی بھی نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں ہوگی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ ناقص نماز ہوگی آپ کی. تو نماز میں سورۃ الفاتحہ میں پڑھنی ہے. اختلاف اس کے اندر ہے. اختلاف یہ ہے کہ آمین زور سے پڑھنی چاہیے نہیں، سورۃ الفاتحہ کے اندر کچھ لوگ بولتے ہیں، احناف کے پاس یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے نہیں ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے نا. احناف بولتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ امام نہیں پڑھ رہے تو وہ لوگ نہیں پڑھتے. ہاں تو وہ نہیں پڑھتے. اور کچھ جو ہے نا بولتے ہیں کہ نہیں، اور کچھ مذہب میں شاید شافعی کوئی مالکی اس کے اندر وہ بولتے ہیں کہ نہیں، ہر رکعت میں ضرور پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا. اور واللہ تعالیٰ جو اس میں قول وسط جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر جہری نماز ہے نا، اگر امام صاحب زور سے پڑھ رہے ہیں سورۃ الفاتحہ تو آپ جو ہے چپ رہیں گے، کچھ موقع ملے گا تو آپ اس میں پڑھ لیں. لیکن جو سری نماز ہے جس میں امام صاحب نہیں پڑھ رہے، زور سے نہیں پڑھ رہے، تو اس میں سورۃ الفاتحہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے یہ درمیان میں ہے، جس میں بولتے ہیں کچھ لوگ یہ بھی دیکھیں گے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو پھر لازم آپ جو چپ چاپ لے کے سنیں اس کو. تو پھر آپ اس مسئلے سے بھی آپ نکل جاتے ہیں کہ جب امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں تو آپ جو اس کو سن رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ مسئلہ بھی آپ کا حل ہو جاتا ہے. نہیں تو آمین تو پڑھنی چاہیے نا. ابھی بھائی یہ ابھی تو سورۃ الفاتحہ کی بول رہے ہیں، سب وہ تو کر لیا، آمین پہ آ رہے ہیں ہم لوگ. آمین کا مطلب کیا ہے؟ میں بول کے اللہ قبول کرے. صحیح نا. تو آمین جو ہے وہ بولنی چاہیے. جہری کے اندر جہر سے بولیں گے، اور جو سری ہے اس میں آپ اپنے خود پکڑنے پڑھ رہے ہیں تو اس میں بولیں گے آپ. ٹھیک ہے نا. لیکن آمین جو ہے وہ نا، اس کے اندر اختلاف ہے. کافی علماء کا اس میں بھی اختلاف ہے کہ ان کے بھی اپنی دلیل ہے، لیکن آپ اس میں ہر کسی کو یہ نہیں بول سکتے آپ غلط ہو. ٹھیک ہے نا. اپنے دل میں گنجائش رکھو کہ ہر مسئلہ کہ ان کے پاس کوئی اپنے دلائل ہیں. ٹھیک ہے نا. اب گنجائش رکھو. یہ ہم جس میں کہ آپ نہیں بولتے آمین، ٹھیک ہے بیٹا ہمارے مسجد میں نہیں آنا، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے نا. یہ آپ جو ہے نا نماز سے نہیں پڑھ رہے. اسپیشلی جو کیا نام ہے اختلاف ہے نا، وہ بولتے ہیں کہ آمین بس ہلکا سا بولنا چاہیے، اور کچھ لوگ بولتے ہیں آمین زور سے بولنا چاہیے. آپ نے آمین بولے اس طرح ایسا بولے ویسا بولے کہ آپ جو آپ کو لگ رہا ہے مناسب آپ بولے، لیکن دوسرے بندے کو دوسرا مسئلہ اس کو آپ غلط نہیں بول سکتے، کیونکہ ان کے اپنے اپنے دلائل ہیں جو پیش کرتے ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے نا. تو اس میں کوئی دشمنی کی بات نہیں، کوئی ایک بیسک ایسا اختلاف نہیں ہے کہ آپ نے اونچے آواز سے بولتے نیچے آواز سے بولتے، بول تو رہا نا بھائی، ٹھیک ختم ہے، جانے دو آگے. صحیح نا. رفع دین کے 70. ہاں یہی چیز رفع دین کی طرح مسئلہ ہے، مسئلہ جو رفع دین کی طرح ہے، ایک سنت ہے، کر رہا ہے نہیں کر رہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک یہ تھوڑی کہ رکوع ہی نہیں کر رہا وہ کہ نماز ختم ہو رہی ہے، خراب ہو رہی ہے، یا سجدے 2 سجدے کے بھی آپ بولے 5 سجدے کر رہا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے. کوئی نماز کی جو بیسک چیزیں اس میں خرابی نہیں آ رہی. صحیح نا. تو یہ ایسا نہیں کہ اس کے اندر انسان اپنا جھگڑا کر رہا ہے، اس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ بولے کہ آپ غلط ہیں، اس میں الگ ہوئے. نہیں، سب اس میں گنجائش رکھیں دلوں کے اندر تھوڑی سی. ٹھیک ہے جی. چلیں جب شروع کرتے ہیں، بسم اللہ پڑھنا.